اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ توبہ ہم کر رہے ہیں، سورت کا رکوع نمبر 7 اور پارہ نمبر 10۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی جب تک کہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کے بارے میں آپ سے رخصت نہ مانگیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتبت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ اور البتہ وہ لوگ آپ سے رخصت مانگتے ہیں جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شکوک میں پڑے ہوئے حیران ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں سچے مومن کی پہچان آیت نمبر 44 سے دیکھیں کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ پختہ اور سچے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا حکم ملتے ہی فوراً تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو اس کی تعمیل سے ہیلے بہانے کر کے قاصر رہا وہ اصل ایمان سے بے بہرہ رہا۔ نیز ان آیات سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ اور رسول کے حکم کی اتباع میں دل و جان سے دین اسلام کی حمایت کرنے اور اپنی ساری طاقت اور تمام ذرائع اس کو سربلند کرنے کی کوشش میں کھپا دینے اور حد الوسع کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے والا ہی سچا مومن کہلاتا ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَاهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر وہ لوگ چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کا کچھ سامان تو درست کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا، اس لیے ان کو توفیق نہیں دی اور یوں کہہ دیا کہ اپاہج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں ہی دھرے رہو۔ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَاعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سوائے اس کے کہ ان کو دگنا فساد کرتے اور کیا ہوتا، اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے کچھ جاسوس موجود ہیں اور ان ظالموں کو اللہ خوب سمجھے گا۔ لَقَدِ ابْتَغَوْا فِتْنَةً مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ ترجمہ کو دیکھیں۔ انہوں نے تو آیت نمبر 48 انہوں نے تو پہلے بھی فتنہ پردازی کی فکر کی تھی اور آپ کے لیے کارروائیوں کی الٹ پھیر کرتے ہی رہے یہاں تک کہ سچا وعدہ آ گیا اور اللہ کا حکم غالب رہا اور ان کو ناگوار ہی گزرتا تھا۔ تو یہاں پہ منافقین کی بات آ رہی ہے کہ اگر یہ غزوہ تبوک میں جاتے تو وہاں پر فتنہ فساد ہی کرتے، اور اگر یہ نہیں گئے تو ظاہر ہے وہاں کے جھگڑوں سے اور وہاں کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا لیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقُوتُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ترجمے کو دیکھا۔ اور ان میں بعض شخص وہ ہیں جو کہتا ہے کہ مجھ کو
اجازت دے دیجئے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے، خوب سمجھ لو کہ یہ لوگ خرابی میں تو پڑ ہی چکے، یقیناً جہنم ان کافروں کو گھیرے گی۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون۔ اور اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو وہ ان کے لیے موجب غم ہوتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی حادثہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے اپنا احتیاط کا پہلو اختیار کر لیا تھا، اور وہ خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ قُل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آپ فرما دیجئے ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا، وہ ہمارا مالک ہے۔ مسلمانوں کو اپنے سب کام اللہ کے سپرد رکھنے چاہیے۔ تو یہاں پہ شان نزول ہے آیت نمبر 49 کا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو منافق بہانے کے پیچھے ٹہر جانے کی اجازتیں مانگ رہے تھے، انہیں میں ایک شخص جد بن قیس تھا جو اپنے قبیلے بنو سلمہ کا سردار بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد بن قیس سے بھی ہمراہ چلنے اور جہاد میں شریک ہونے کو فرمایا تھا۔ اس نے بطور بہانے کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری تمام قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کی محبت میں مشہور ہوں اور روم کی عورتوں کا حسن مشہور ہے۔ اگر میں اہل روم کے مقابلے پر گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکوں گا، لہٰذا آپ مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی جہاد پر نہ لے کر جائیں۔ ہاں، میں مال سے آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ آیات اسی منافق جد بن قیس کے متعلق نازل ہوئی۔ دوسری چیز یہاں پہ تقدیر کے بارے میں آ رہا ہے کہ مسئلہ تقدیر اور توکل جو ہے اس کی اصل حقیقت کی بھی وضاحت کی گئی ہے یہاں آیت نمبر 51 میں، کہ تقدیر اور توکل پر یقین رکھنے کا یہ حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جی جو کچھ ہے قسمت میں ہوگا وہ ہو جائے گا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسباب اختیار کر کے اپنی پوری توانائی اور ہمت صرف کی جائے اور قدرت کے اسباب کو جمع کرنے کے بعد معاملے کو تقدیر اور توکل کے حوالے کر دیا جائے۔ نظر صرف اللہ تعالیٰ پر رکھے کہ نتائج ہر کام کے اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ مسئلہ تقدیر اور توکل میں عام دنیا کے لوگ بڑی افراتفری میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ بے دین لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے توکل اور تقدیر کے قائل ہی نہیں ہیں، انہوں نے مادی اسباب ہی کو خدا بنایا ہوا ہے، اور کچھ ناواقف ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر اور توکل کو اپنی کم ہمتی اور بیکاری کا بہانہ بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاد کے لیے پوری ممکنہ تیاری، اور اس کے بعد اس آیت کے نزول نے اس افراط و تفریط کو ختم کر کے صحیح راہ دکھا دی، یعنی اسباب اختیار کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کے بعد توکل اللہ پہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 52 سے آگے ترجمہ دیکھیں 54 تک۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب واقع کرے گا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں۔ آیت نمبر 53۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يَتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ ترجمے کو دیکھیں اور آپ فرما دیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا خوشی سے ناخوشی سے، تم سے کسی طرح مقبول نہیں، بلا شبہ تم حکم عدول کرنے والے لوگ ہو۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور ان کی خیر خیرات قبول ہونے سے اور کوئی چیز بجز اس کے معنی نہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر ہارے جی سے، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری کے ساتھ۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ بات تو ترجمے سے وضاحت ہوگی کہ
جب کاہلی اور سستی کے ساتھ دل میں لالچ رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ کو تو ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے دل کا صاف ہونا اور صحیح طرح سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ تو بہت اعلیٰ توفیق ہے اگر اللہ کسی کو دے دے۔ تو جو بے اعتقاد ہے اس کا مال قبول نہیں ہوتا، خواہ وہ خوشی سے خرچ کرے یا نہ خوشی سے، یعنی خوشی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ان کو توفیق کہاں، تاہم اگر بافل خوشی سے بھی خرچ کریں تب بھی خدا قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ عدم قبول کا سبب اصل تو ان کا کفر ہے، کہ کافر کا ہر عمل مردہ بے جان ہوتا ہے۔ باقی نماز میں حارجی سے آنا یا برے دل سے خرچ کرنا، یہ سب باطنی کفر کے ظاہری آثار ہیں۔ ایمان اور اخلاص جو شرائط ہیں قبولیت کے وہ ان میں مفقود ہیں۔ محض اپنی شہرت کے لیے زبان سے امدادی مال کا ذکر کرتے ہیں، ایسی امداد کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ سو ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جائے۔ تو دنیا میں اگر کافروں کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو اس سے مسلمانوں کو دل ہارنا نہیں چاہیے۔ سورہ اعراف میں بھی اس کی تفصیل آئی تھی کہ سورہ زخرف میں کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے دل ان کے حوصلہ کم ہونے کا خیال نہ ہوتا تو اللہ کافروں کو دنیا میں سونے چاندی کے گھر دیتا، لیکن مسلمانوں کا اس سے پھر کیا تھا، ان کی ہمت کم ہونی تھی کہ وہ تو اتنے عیش و عشرت میں ہیں اور ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اجر آخرت میں ہے، تو آخرت کے لیے اصل میں محنت کرنی ہے اس دنیا میں۔ وہاں پہ کافروں کے لیے تو جہنم میں صرف، جنت کے درجے تو ہے ہی نہیں۔ تو مسلمان کہاں پچھتائے گا آخرت میں؟ اپنی جنت کے درجے پہ پچھتائے گا۔ تو اس لیے دنیا میں محنت کرنی چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 56 سے ترجمے کو دیکھیں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا عَلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ وَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ترجمے کو دیکھیں آیت نمبر 57 اور 58۔ ان لوگوں کو اگر کوئی پناہ کی جگہ مل جاتی یا غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا جگہ تو یہ ضرور منہ اٹھا کر ادھر چل دیتے۔ اور ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ پر تان کرتے ہیں، تو اگر ان صدقات میں سے ان کو مل جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اگر ان صدقات میں سے ان کو نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی رہتے جو کچھ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور یوں کہتے ہم کو اللہ کافی ہے، آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو اور دے گا اور اس کے رسول دیں گے، ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ تو یہاں صدقات اور خیرات میں جو منافقوں کی لالچ ہے اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کا دیا ہوا قبول نہیں کریں گے۔ بعض اہل نفاق تقسیم صدقات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نکتہ چینی کرتے اور دنیاوی حرص اور خود غرضی کی راہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت زبان تان کھولتے کہ تقسیم میں انصاف کا پہلو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، اگر خواہش کے موافق ان کو مال دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں ورنہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ مناسب تو یہ تھا کہ اللہ اور رسول کے حکم پر راضی رہتے اور اللہ اور رسول کی
کی مرضی پر خوش ہوتے اور اللہ کی خوشنودی کو اپنا مرکز توجہ اور مال زندگی قرار دیتے، بجائے مال کے اللہ کو اپنا کفیل اور کارساز جانتے اور اس بات کا یقین رکھتے کہ یہ مال بے قدر چیز ہے۔ اللہ اپنے فضل سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عنایت سے آئندہ ہم کو بہت کچھ عطا کریں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور مال حقیر کو قبلہ مقصد ٹھہرا کے زندگی میں اپنا وقت ضائع کیا۔ یہاں پہ اس رکوع کے سوالات کو دیکھیں۔ سچے مومن کی پہچان لکھیں، آیت نمبر 44۔ آیت کا شان نزول تحریر کریں، آیت نمبر 49۔ مسئلہ تقدیر اور مسئلہ توکل کی اصل حقیقت واضح کریں، آیت نمبر 51۔ کسی بے اعتقاد کا مال قبول ہوتا ہے، آیت نمبر 54۔ پھر آیت نمبر 58 کا کوشچن ہے، اہل نفاق کا تقسیم صدقات تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، منافقین کا طبقہ اسلام کے لیے ہمیشہ ان کے لیے بگاڑ ڈالنا، یا اللہ منافقین کے اس عمل سے مسلمانوں کے لیے کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم کو جو دنیا میں مال و دولت اور اولاد عطا کر رکھی ہے، اس کو ہمارے لیے حصول آخرت کا ذریعہ بنا دیجئے، اور اپنے ذکر فکر اور اپنی رضا کو ہماری زندگی کا نصب العین بنا دیجئے، اور ایمان اور اسلام کی موت نصیب فرما کر آخرت کی دائمی ہمیشگی کی راحت، سکون اور چین عطا فرما دینا۔ یا اللہ جتنے گناہ میرے آپ کے علم میں ہیں، تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ آسانیاں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرما، ہمیں بھی دل و جان سے اسلام کی حمایت کرنے اور اپنے تمام قوتوں کو اسلام کی سربلندی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے دلوں میں سچا جذبہ جہاد عطا فرما دیجئے، اور دین اسلام کے لیے ہر طرح کی سختی جھیلنے، مصیبت اٹھانے، قربانی پیش کرنے کی ہمت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ منافقانہ خصلتوں سے ہمارے قلوب کو محفوظ فرما دیجئے، شک و تردد سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے۔ یا اللہ آپ کی نصرت اور حمایت پر ہم کو یقین کامل نصیب ہو، اور آپ کی تائید اور توفیق ہر حال میں ہمارے شامل حال ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔